یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعات اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے، آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی، وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے، جب تک وہ انسان تھے اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہے وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی انہیں جام دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی، والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے، لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں، یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی، لیکن اسی اسنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی۔ اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر، اس تصور المحراب، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے، پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، ففزع منہم، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں۔ قالوا لا تخافوا، ان کا کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغى بعضنا على بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحكم بيننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سوائے صراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ان هذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی